ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. اسباب الفتنہ کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں زندگی گزارنے کے دستور پر بات چل رہی تھی کہ علماء سے پوچھ کر زندگی کو گزارو، اور دوسرا یہ کہ علماء سے اپنے لیے کوئی کتابیں تجویز کراؤ، اور ان کتابوں کو یا تو علماء سے صفاً پڑھ لو، اور اگر خود مطالعہ کرو تو جہاں پر کوئی شبہ ہو تو وہاں پر نشان لگاؤ اور اسے خود حل نہ کرو، بلکہ جب کسی عالم سے ملاقات ہو اس وقت اسے علماء سے پوچھ کر اس کو حل کرو، اپنے ذہن سے حل نہ کرو. اس پر یہ بات چل رہی تھی کہ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ صحیح علم رکھنے والا ہو، کیونکہ آج جیسے مثال بیان کی کہ بہت سے لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ ربا جو ہے وہ تو حلال ہے، وہ تو حرام نہیں ہے، اور ربا جو ہے وہ ربودن سے ہے. وہ فارسی کا لفظ جو ہے وہ قرآن میں داخل کر دیا. اس پر گزشتہ کل بات ہوئی تو فرمایا کہ پہلے اطمینان کر لو کہ جس سے آپ سوال کر رہے ہو، پوچھ رہے ہو، آیا وہ قابل اعتماد بھی ہے یا نہیں. فرمایا کہ دین بڑی قابل قدر چیز ہے، اس لیے ہر کس و ناکس کو رہنما نہ بناؤ، لیکن جب کسی کا محقق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس سے حجت نہ کرو، جو بتلائے اس پر عمل کرو، اور ایک اس کا التزام کرو کہ جب کبھی فرصت اور مہلت ہوا کرے تو ایسے بزرگوں سے ملتے رہا کرو اور ان سے ڈرو نہیں کہ ہمارے افعال پر لتاڑیں گے، ہرگز نہیں. وہ تمہارے سامنے منہ توڑ کر کوئی بات نہ کہیں گے بلکہ ہاتھ جوڑ کر بھی نہ کہیں گے. ایسے بزرگوں کی برکت صحبت سے تمہاری حالت انشاءاللہ خود بخود درست ہوتی چلی جائے گی. یہ ہے وہ دستور العمل جو دل پر سے پردے اٹھاتا ہے. بات ہی چلی تھی کہ دل پر حجاب ہیں، پردے ہیں، دوری ہے. اللہ تعالیٰ تو دور نہیں ہے، لیکن ہمارے دل پر حجاب کے پردے ہیں، اس لیے دوری ہے. تو یہ ہے وہ دستور العمل جو دل سے پردے اٹھاتا ہے، جس کے چند اجزاء ہیں: ایک تو کتابیں دیکھنا یا سننا، دوسرے مسائل دریافت کرتے رہنا، تیسرے اہل اللہ کے پاس آنا جانا، اور اگر ان کی خدمت میں آمد و رفت نہ ہو سکے تو بجائے ان کی صحبت کے ایسے بزرگوں کی حکایات و ملفوظات ہی کا مطالعہ کرو یا سن لیا کرو، اور اگر کچھ تھوڑی دیر ذکر اللہ بھی کر لیا کرو تو یہ تو اصلاح قلب میں بہت ہی معین ہے. تنہائی میں، خلوت میں لا الہ الا اللہ کا ذکر بہت ہی معین ہے. اور اسی ذکر کے وقت میں سے کچھ وقت محاسبے کے لیے نکال لو، اپنا احتساب، اپنا جائزہ، جس میں اپنے نفس سے اس طرح باتیں کرو کہ اے نفس، ایک دن دنیا سے جانا ہے، موت بھی آنے والی ہے، اس وقت یہ سب مال و دولت یہیں رہ جائے گا، بیوی بچے سب تجھے چھوڑ دیں گے اور خدا تعالی سے واسطہ پڑے گا. اگر تیرے پاس نیک اعمال زیادہ ہوئے تو بخشا جائے گا، اور گناہ زیادہ ہوئے تو جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا. اب یہ کیا ہے؟ اپنے نفس سے باتیں کرو، اور جو تیرے برداشت کے قابل نہیں، تو اسے جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے تو اپنے انجام کو سوچ اور آخرت کے لیے کچھ سامان کر. یہ عمر بڑی قیمتی دولت ہے، اس کو فضول رائے گا
مت برباد کر، مرنے کے بعد تو اس کی تمنا کرے گا کہ کاش میں کچھ نیک عمل کر لوں جس سے مغفرت ہو جائے، مگر اس وقت تجھے یہ حسرت مفید نہ ہوگی، مرنے کے بعد کوئی مفید نہیں ہوگی اور نہ مہلت ملے گی۔ پس زندگی کو غنیمت سمجھ کر اس وقت اپنی مغفرت کا سامان کر لے، اگر ذکر بھی نہ ہو سکے تو دستور العمل سابق کے ساتھ یہ محاسبہ تو روزانہ ضرور کر لیا کرو، اپنا جائزہ، اپنا احتساب، اپنے آپ سے باتیں۔ نہ میں آپ سے نوکری چھڑواتا ہوں، نہ بیوی بچوں کو چھڑاتا ہوں، آپ دنیا کے سارے دھندے کیجئے اور گناہ در گناہ رہیے، مگر یہ کام بھی ساتھ ساتھ کیے جائیے، انشاءاللہ تعالی ایک دن وہ ہوگا کہ یہ عمل آپ کی دنیا اور دین دونوں کو سنوار دے گا۔ دنیا کو تو اس طرح کہ دنیا سے جو مقصود ہے یعنی راحت قلب بخدائے لا یزال وہ بڑھ جائے گی، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اللہ پر یقین، دل کی اطمینان اور سکون بڑھ جائے گا۔ اس وقت تو آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ روٹی کو نہیں کھاتے بلکہ روٹی آپ کو کھاتی ہے۔ دنیا کی حالت یہ ہے کہ یہ کسی کے پاس سے جاتی ہے تب بھی پریشان کرتی ہے اور آتی ہے تب بھی پریشان کرتی ہے۔ دنیا جاتی ہے تو پریشان کرتی ہے، آتی ہے تو پریشان کرتی ہے۔ اگر روپیہ پاس نہیں تب تو فکر ظاہر ہے کہ بھئی روپیہ مل جائے، تو دنیا کی فکر ہے کہ ہر وقت اسی کی ادھیڑ بن رہتی ہے کہ آج کہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے پہنوں گا۔ اور جو روپیہ پاس ہے تو اس کی حفاظت کی فکر ہے کہ اسے کہاں رکھوں، کہاں دابوں، کہیں چور نہ لے جائیں، کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں کسی کو خبر نہ ہو جائے۔ بعض دفعہ اس پریشانی میں بہت لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ سچ کہا ہے، ومن يحمد الدنيا ليعيش يسره فسوف لعمري عن قليل يلومها اذا ادبرت كانت على المرء حسرة وان اقبلت كانت كثيرا همومها، کہ جو شخص تھوڑے سے عیش کی وجہ سے دنیا کی تعریف کرتا ہے، مجھے قسم ہے اپنی جان کی کہ وہ تھوڑے ہی عرصے میں اس کی ملامت کرے گا۔ جس دنیا کی تعریف کرتا ہے اس کی ملامت کرے گا۔ جب دنیا پیٹھ پھیرتی ہے تو آدمی کو حسرت ہوتی ہے، اور جب آتی ہے تو بہت غموں کو ساتھ لاتی ہے۔ یعنی جب دنیا نہ ہو تو حسرت ہوتی ہے، اور جب آتی ہے تو ہزاروں غموں کو ساتھ لاتی ہے۔ تو اس وقت دنیا آپ کے لیے باعث راحت نہیں بلکہ آلۂ تعذیب ہے، جیسا کہ ارشاد ہے وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ تم کو ان کے اموال و اولاد تعجب میں نہ ڈالے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں ہی ان کو عذاب دیں۔ دیکھتے ہیں نا فلانے کے پاس مال ہے، اولاد ہے، تو آدمی دیکھ کے حیرت کرتا ہے، تعجب میں پڑتا ہے، تو فرماتے ہیں یہ چیز تعجب میں ڈالنے والی نہیں، اللہ اس کے ذریعے سے دنیا میں عذاب دے رہا ہے، اولاد کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے۔ واقعی دنیا داروں کے لیے دنیا کا جمع ہونا عذاب ہی ہے، ان کو تو چین کی نیند بھی میسر نہیں۔ صاحبو، خدا کی طرف متوجہ ہو کر دیکھو، اس وقت یہ دنیا آپ کے لیے راحت کا ذریعہ ہوگی۔ اب آپ کو قورمے میں وہ مزہ نہیں آتا جو اس وقت خالی چٹنی میں آئے گا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کسی پر عاشق ہو جائیں اور وہ اپنے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز کھانے کو دے جو آپ کو مرغوب نہیں ہے، تو ذرا سوچ کر بتلائیے کہ آپ کو اس میں لذت آئے گی یا نہیں۔ نامرغوب چیز ہے لیکن محبوب کے ہاتھ سے مل رہی ہے، اس میں بھی لذت آئے گی۔ یقیناً اس وقت وہ نامرغوب چیز آپ کو تمام مرغوبات سے زیادہ لذیذ معلوم ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محبوب کے ہاتھ سے ملی ہے، وہ محبوب کے ہاتھ سے ملی ہے۔ بس اسی طرح یہاں سمجھ لیجئے
کہ اس وقت جو آپ قورمہ کھاتے ہیں اس میں اس لیے مزہ نہیں آتا کہ آپ کو یہ خبر نہیں کہ یہ خدا کا دیا ہوا ہے، اور اگر اعتقاداً علم بھی ہے تو خدا کے ساتھ آپ کو پوری محبت نہیں ہے، اس لیے پورا مزہ نہیں آتا، اور اس دستور العمل پر عمل کر کے آپ پر حقیقت منکشف ہو جائے گی۔ اس وقت آپ ہر چیز کو حق تعالی کی طرف سے سمجھیں گے اور یوں کہیں گے ہر چے از دوست می رسد نیکوست، جو کچھ دوست کی جانب سے آئے وہ بہتر ہی ہے۔ اس وقت اس انتصاب سے اس میں وہ لذت ہوگی جس کے سامنے تمام لذتیں گرد ہوں گی، پھر آپ کو ہر حالت میں راحت ہوگی، کبھی بے چینی نہ ہوگی، اور یہی بات تو ہے جس کو ایک بزرگ نے ایک بادشاہ کے جواب میں کہا تھا، پوشش تو اطلس و دیبا حریر بخیا زدہ خرقہ پشمی ماں، کہ تیرا لباس ریشم اور اطلس کا ہے اور ہمارا خرقہ پشمین بخیا زدہ ہے، یعنی بالکل ہی ٹوٹا پھوٹا اس طرح سے۔ اسی طرح بہت چیزوں میں موازنہ کر کے اخیر میں کہتے ہیں باش کے تا تبل قیامت زنن آنے تو نیک آیت دیا ابن ماں، فرماتے ہیں کہ ذرا صبر کرو، قیامت میں معلوم ہو جائے گا کہ وہ تمہاری راحت اچھی تھی یا یہ ہماری محنت، یعنی اس وقت تو ہر چیز میں خوشحال ہے اور ہم خستہ حال ہے، مگر ٹھہرا رہ، ابھی قیامت آنے والی ہے، اس وقت تجھے معلوم ہوگا کہ بادشاہ کون ہے اور مفلس کون ہے، قیامت میں پتہ چلے گا۔ صاحب خدا کے تعلق سے قلب میں ایسی راحت اور چین ہوتی ہے جس سے انسان فقر میں بھی بادشاہ ہوتا ہے، فقر میں بھی بادشاہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک استغنا ہوتا ہے، اس کی نظر اپنے اللہ پر ہوتی ہے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ملک سنجر نے لکھا تھا کہ میں ملک نیم روز کا ایک حصہ آپ کی خانقاہ کے لیے مقرر کرتا ہوں، اس سے خانقاہ کا خرچہ چلائیے، گزر بسر کیجیے۔ تو آپ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کیوں چتر سنجری رخ بستم سے آباد، فرماتے ہیں کہ چتر سنجری کی طرح میرا منہ کالا ہو، یعنی اس کا جو جھنڈا تھا چتر وہ سیاہ تھا، تو چتر سنجری کی طرح میرا منہ کالا ہو۔ اس زمانے میں چتر شاہی سیاہ ہوا کرتا تھا، اس لیے فرماتے ہیں چوں چتر سنجری رخ بختم سے آباد، در دل اگر بود ہوس ملک سنجرم، زاگے کے یافتم خبر از ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم، فرماتے ہیں کہ چتر سنجری کی طرح میرا منہ کالا ہو اگر میرے دل میں ملک سنجر کا وسوسہ بھی ہو، وسوسے کے درجے میں بھی یہ بات آئے تو میرا چہرہ سیاہ ہو۔ مجھے جب سے نیم شب کی سلطنت حاصل ہوئی ہے، یعنی رات کی شب بیداری کی سلطنت، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی، اللہ کے سامنے مناجات کی، یہ سلطنت ہے، یہ بھی ایک بادشاہی ہے، یہ بھی ایک سلطنت ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ تو جب سے نیم شب کی سلطنت حاصل ہوئی ہے، میری نظر میں ملک نیم روز کی سلطنت ایک جو کے دانے کے برابر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھ کو ملک نیم شب کی خبر ملی ہے، یعنی جب سے آدھی رات کی مناجات و عبادات میں لذت حاصل ہوئی ہے، اس وقت سے مجھے ملک نیم روز کی جو کے برابر بھی قدر نہیں ہے۔ تو صاحبو یہ حلاوت ہوتی ہے خدا کے تعلق میں، اور یہ لذت ہوتی ہے اس انتصاب میں جو دنیا بھر سے مستغنی کر دیتی ہے، دنیا بھر سے مستغنی کر دیتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس دستور العمل سے آپ کی دنیا بھی باحلاوت ہو جائے گی، اور کھانے پینے میں بھی وہ لذت آئے گی جو اس وقت خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ اس وقت آپ کو تنبہ ہوگا، اس وقت جب یہ کیفیت ہوگی آپ کو تنبہ ہوگا، اور خدا کی ناراضی کسی طرح گوارا نہ ہوگی، اور سب گناہ ایک ایک کر کے چھوٹ جائیں گے تو دین بھی درست ہو جائے گا، اور اس وقت آپ ہمارے پیچھے پیچھے پھریں گے۔ اب ایک بات قابل بیان رہی،
وہ یہ کہ اس دستور العمل کا ایک جزو یہ بھی تھا کہ محققین کے رسائل کو دیکھو اور محققین سے مسائل پوچھو اور ان کے پاس آمد و رفت رکھو۔ اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ محققین کون ہیں، کس کی کتابوں کو پڑھیں، کس کو دیکھیں، کس سے ملاقات کریں۔ یہ بہت کٹھن سوال ہے جس نے مسلمانوں کو اس وقت پریشان کر رکھا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ علماء میں باہم سخت اختلاف ہے، کوئی ایک بات کو حرام کہتا ہے تو دوسرا اس کو جائز کرتا ہے، کوئی ایک بات کو سنت کہتا ہے تو دوسرا اس کو بدعت بتلاتا ہے۔ اب کس کی مانے کس کی نہ مانے، یا تو سب پر عمل کرے تو یہ غیر ممکن ہے، یا ایک کو دوسرے پر تو ترجیح، اس کی کیا وجہ؟ لہذا بعض نے تو یہ فیصلہ کیا کہ سب کو چھوڑ دو۔ صاحبو، مجھے اس فیصلے کی تو شکایت نہیں، مگر رونا اس کا ہے کہ جب یہی صورت اختلاف فنون دنیا کے ماہروں میں پیش آتی ہے، جو دنیا کے کاموں میں ماہرین ہیں، وہاں جب یہ چیز پیش آتی ہے، ایک کچھ کہتا ہے، ایک ڈاکٹر کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، تیسرا کچھ کہتا ہے، ایک انجینئر کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ، تیسرا کچھ، تو یہی صورت اختلاف فنون دنیا کے ماہروں میں پیش آئی، تو وہاں آپ نے یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ وہاں کسی ایک کو ترجیح دے کر کیوں پکڑا؟ بھئی یہ لائق ہے، اس کو پکڑ لو۔ یعنی بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کسی مریض کے علاج میں اطباء اور ڈاکٹروں کی رائے مختلف ہوتی ہے، کوئی کچھ مرض کی تشخیص کرتا ہے، کوئی کچھ، اور ہر ایک اپنی رائے کو صحیح بتلاتا ہے اور دوسرے کی رائے پر عمل کرنے کو مریض کے لیے مہلک بتلاتا ہے۔ وہاں آپ نے سب حکیموں کو کیوں نہ چھوڑا؟ اور یہ کیوں نہیں کہا کہ افسوس اطباء میں اتفاق ہی نہیں؟ وہاں یہ بات نہیں کہی۔ اب ہم کس کا علاج کریں؟ بس جاؤ مریض کو مرنے دو، ہم کسی کا بھی علاج نہیں کرتے، نہیں۔ وہاں آپ ایک حکیم کو ترجیح دے کر اس کا علاج کیوں کرتے ہیں؟ اللہ حاضہ، آپ وکلاء کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیوں نہیں کرتے جو علماء کے ساتھ کیا؟ کیا وکلاء میں باہم اختلاف نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، اور یقیناً ہوتا ہے۔ پھر وہاں ایک وکیل کو دوسرے پر ترجیح کیوں دی جاتی ہے اور سب کو کیوں نہیں چھوڑا جاتا؟ اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ لیجئے میں ہی اس کا جواب بھی دیے دیتا ہوں، جو ایک گہری بات ہے۔ وہ یہ کہ دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ جن کو ضروری سمجھا جائے اور دوسرے وہ جن کو ضروری نہ سمجھا جائے۔ جن باتوں کو ضروری سمجھا جاتا ہے ان کو تو کسی اختلاف کی وجہ سے ترک نہیں کیا جاتا، جن کو ضروری سمجھا جاتا ہے اختلاف کی وجہ سے ترک نہیں کیا جاتا، بلکہ وہاں آدمی اپنی عقل سے تدبیر سوچتا ہے اور باوجود اختلاف کے ایک کو دوسرے پر ترجیح دے لیتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے نا کہ ضروری ہے، چھوڑ نہیں سکتا، تو کسی ایک کو ترجیح دے لو۔ اور جن باتوں کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی ان کو اختلاف وغیرہ کی صورت میں چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ کس کی مانے، سب کے اندر اختلاف ہے، اور وہاں تدبیر و تعویل سے ایک کو ترجیح دینے کی مشقت گوارا نہیں کی جاتی۔ یہ قاعدہ ہے طبیعت انسانیہ کا، اسی کے موافق یہاں عمل کیا گیا۔ انسان میں دو چیزیں ہیں، جان اور ایمان۔ جان چونکہ عزیز ہے اس لیے اس کی صحت و حفاظت کے اسباب میں اختلاف ہونے سے سب کو ترک نہیں کیا جاتا، بلکہ وہاں یہ قاعدہ نکالا جاتا ہے کہ اہل کمال میں تو اختلاف ہوا ہی کرتا ہے، اہل کمال میں تو اختلاف ہوا ہی کرتا ہے، اس سے گھبرانا نہ چاہیے۔ ہم اپنی عقل سے اور اپنے خیر خواہوں سے دریافت کریں گے کہ ان سب حکیموں اور ڈاکٹروں میں کون سب سے زیادہ حاذق ہے، ماہر ہے، بس اس کا علاج اختیار کر لیں گے۔ تو جان عزیز ہے، اس لیے پوچھ کر لوگوں سے معلومات کر کے کسی ایک کو ترجیح دے لیتے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ ایمان۔ تو ایمان عزیز نہیں، اس لیے علماء کے اختلاف میں عقل سے کام لینا اور غور و تأمل کی محنت برداشت کرنا گوارا نہیں، کہ یہاں بھی تھوڑا عقل سے کام لیتے اور غور کرتے، سوچتے
اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرتے، نہیں یہ گوارا نہیں ہے۔ تو اے صاحبو، اگر آپ ایمان کو بھی عزیز سمجھتے تو علماء میں بھی اسی طرح انتخاب کرتے جس طرح حکماء میں کیا جاتا ہے، مگر افسوس آپ کو ایمان عزیز نہیں، اس لیے صاف سب کو چھوڑ دیا۔ میں یہ نہیں کہتا اس اختلاف میں مولویوں کی خطا نہیں ہے، بلکہ ضرور ہے، اور آگے میں یہ بھی بتلا دوں گا کہ ان میں سے خطا کن کی ہے، مگر آپ کی اتنی شکایت ضرور کروں گا کہ اس اختلاف کی وجہ سے سب کو چھوڑ دینا یہ بے ترتیب اور غلط رائے ہے جو ایمان کو عزیز نہ سمجھنے کی علامت ہے۔ بعض لوگ اس اختلاف کو دیکھ کر علماء کو رائے دیتے ہیں کہ سب مولویوں کو متفق ہو جانا چاہیے، سب مولویوں کو ایک رائے پر اتفاق کر لینا چاہیے۔ نا اتفاقی بری چیز ہے، تو میں پوچھتا ہوں کیا نا اتفاقی علی الاطلاق جرم ہے یا اس کے لیے کوئی قید بھی ہے؟ اگر نا اتفاقی علی الاطلاق جرم ہے اور اس کی وجہ سے ہر فریق مجرم ہو جاتا ہے تو عدالت کو چاہیے جب اس کے پاس کے مدعی دعویٰ پیش کرے تو قبل تحقیق مقدمہ ہی مدعی اور مدعا علیہ دونوں کو سزا کر دیا کرے، کیونکہ دعویٰ اور انکار سے دونوں میں نا اتفاقی کا ہونا ثابت ہو گیا کہ فیصلہ تو جو بھی ہوگا لیکن دونوں میں اختلاف تو ہے، نا اتفاقی تو ہے، جبھی تو عدالت میں آئے ہیں، تو پہلے اس بات کی سزا دی جائے کہ ان میں نا اتفاقی کیوں ہے۔ اور نا اتفاقی علی الاطلاق جرم ہے تو مدعی اور مدعا علیہ دونوں مجرم ہوئے۔ اگر عدالت ایسا کرے تو سب سے پہلے آپ ہی مخالف ہوں گے اور دنیا بھر میں شور و غل مچا دیں گے کہ یہ کون سا انصاف ہے کہ تحقیق مقدمہ سے پہلے ہی دونوں کو مجرم بنا دیا گیا۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے پھر کیا کرنا چاہیے تو آپ عاقل بن کر یہ رائے دیں گے کہ عدالت کو تحقیق کرنا چاہیے تھی کہ مدعی اور مدعا علیہ میں جو باہم مخالفت ہو، نا اتفاقی ہے، تو ان میں سے حق پر کون ہے اور ناحق پر کون ہے۔ جو حق پر ہوتا اور اس کی حمایت کی جاتی اور جو ناحق پر ہوتا اس کو سزا دی جاتی۔ لیجئے آپ ہی کے فیصلے سے ثابت ہو گیا کہ نا اتفاقی علی الاطلاق جرم نہیں ہے کہ ہر کسی پر اس کا اطلاق کر لیا جائے، یہ علی الاطلاق جرم نہیں ہے، بلکہ نا اتفاقی وہ جرم ہے جو ناحق ہو اور جو نا اتفاقی بحق ہو وہ جرم نہیں ہے۔ ایک آدمی حق پر ہے، کوئی دوسرا اس کا حق چھیننا چاہتا ہے تو ظاہر ہے جو حق والا ہے تو وہ تو نا اتفاقی نہیں کر رہا، دوسرا کر رہا ہے۔ اگر کسی معاملے میں دو فریق ہو جائیں تو ہر فریق کو مجرم نہیں کہا جا سکتا، بلکہ جس کی مخالفت ناحق ہو وہ مجرم ہے اور جو باحق ہو وہ مجرم نہیں۔ بس علماء کی باہم نا اتفاقی اور اختلاف سے آپ کا سب کو مجرم بنانا اور ہر فریق سے یہ کہنا کہ دوسرے سے اتفاق کر لو غلط رائے ہے، بلکہ اول آپ کو تحقیق کرنا چاہیے کہ حق پر کون ہے ناحق پر کون ہے، پھر جو ناحق پر ہو اسے مجرم بنائے اور اس کو اہل حق سے اتفاق کرنے پر مجبور کیجیے، ورنہ اہل حق کو دوسروں کے ساتھ اتفاق پر مجبور کرنے کے تو یہ معنی ہوں گے کہ وہ حق کو چھوڑ کر ناحق طریق اختیار کر لے، اور اس کو کوئی عاقل تسلیم نہیں کر سکتا۔ تو اتنی شکایت آپ کی رہ گئی کہ آپ قبل از تحقیق ہی سب کو متفق ہو جانے کی رائے دیتے ہیں کہ سارے مولوی ایک ہو جائیں، سب آپس میں اتفاق کر لیں۔ اور مولویوں کی شکایت ہم کو بھی ہے، مگر صرف ان کی جو ناحق پر ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ صاحب دوسرا فریق بھی اتفاق سے مجبور ہے کیونکہ ان کی سمجھ میں یوں ہی آیا، وہ اسی کو حق سمجھتے ہیں جو ان کی سمجھ میں آیا ہے، تو جناب ایسا اختلاف تو اختلاف رحمت ہے، امت کے درمیان جو اختلاف ہے وہ رحمت ہے۔ اس اختلاف سے فتنے اور فساد کی نوبت نہیں آیا کرتی۔ دیکھیے ائمہ اربعہ میں سمجھ ہی کا اختلاف ہے، کسی نے ایک حدیث سے کوئی بات سمجھی، کسی نے دوسری بات سمجھی، تو سمجھ کا اختلاف ہے، مگر اس کے ساتھ پھر سب متفق ہیں، کوئی ایک دوسرے پر ملامت و طعن نہیں کرتا، بلکہ ہر ایک سب کو حق پر سمجھتا ہے۔ اگر ایسا اختلاف ہوتا تو مسلمانوں کو آج یہ پریشانی نہ ہوتی
جو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، بلکہ یہ اختلاف تو روٹیوں کا ہے، یہ اختلاف تو روٹیوں کا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ اہل حق کے پاس کافی روپیہ ہو اور وہ ان سب فرقوں کی تنخواہ مقرر کر دیں تو سارا اختلاف ایک دن میں مٹ جائے۔ یہ سارا اختلاف پیٹ کی وجہ سے ہے کہ کوئی مولود پر زور دیتا ہے، کوئی فاتحہ پر، کوئی تیجے دسویں پر۔ ایک عالم سے جو بدعات کے بڑے حامی ہیں، کسی نے سوال کیا کہ تم تو مولود و فاتحہ کو سنت کہتے ہو اور ان پر بہت زور دیتے ہو، اور جو ان سے منع کرے ان کو برا بھلا کہتے ہو، پھر یہ کیا وجہ ہے کہ تمہاری مستورات بہشتی زیور پڑتی ہیں؟ اللہ کی شان ہے کہ اس کتاب کو سب مسلمان اپنی مستورات کے لیے تجویز کرتے ہیں، خواہ وہ کسی خیال کے ہوں۔ چنانچہ ان عالم صاحب کی مستورات بھی بہشتی زیور پڑتی تھی، تو انہوں نے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سارا اختلاف تو اس کی خرابی ہے، ورنہ حق وہی ہے جو بہشتی زیور میں لکھا ہے۔ میں نے ایک دفعہ لکھنؤ میں دیکھا کہ ہر کھانے پر الگ الگ فاتحہ دی جا رہی ہے۔ پھر وہاں بیان کی فرمائش ہوئی تو میں نے اس بیان میں کہا کہ فاتحہ اور مولود کے سنت اور بدعت ہونے کا امتحان بہت آسانی سے اس طرح ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحب مولود پڑھیں یا فاتحہ دیں، ان کو کچھ نہ دیا جائے، ان سے خوب مولود پڑھواؤ، خوب فاتحہ پڑھواؤ، اور الگ الگ ہر رکابی پر فاتحہ دلواؤ، مگر نذرانہ کچھ نہ دو، نہ مٹھائی، نہ نہ مٹھائی دو اور نہ کوئی دوہرا حصہ دو۔ پھر دیکھنا وہ خود ہی اس کو فضول اور بدعت کہنے لگیں گے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے اس پر عمل کیا، تو اسی روز شام کو آ کر ایک فاتحہ خواہ صاحب کہنے لگے کہ واقعی یہ تو ایک فضول سا قصہ معلوم ہوتا ہے کہ الگ الگ فاتحہ ہو، ایک ہی کافی ہے۔ میں نے کہا جی، میں کہا اب تو معلوم ہو ہی گیا کہ صاحبوں میں سچ کہتا ہوں، ان کی آمدنی بند کر دو تو وہ خود ہی کہنے لگیں گے کہ سب فضول قصہ ہے، یہ ساری باتیں روٹیاں کھانے کی ہیں۔ اس کے ذریعے سے پیٹ بھر کے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فہم دین عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجزى الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله، وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی۔ آمین۔